ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چراغوا کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بہت محنت سے صبح سے لے کر شام تک بکریوں کو چراگاہ میں چراتا رہتا تھا اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کو بہت کم اجرت ملا کرتی تھی اور کھانا بھی اچھا نہیں ملتا تھا۔ اور اگر چراغوے سے کوئی معمولی سے بھی غلطی ہو جاتی تو یہودی اسے بہت سخت سزا دیتا تھا۔ چراغوے نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی بہت شفیق اور رحم دل ہیں اور ان کے دین اسلام میں کوئی امیر و غریب کا فرق نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ چراغوے کو مسلمانوں کے سردار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن جب وہ بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے جنگل میں مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ مسلمان کسی جنگ پر جا رہے ہیں اور ان کے پیغمبر بھی ساتھ ہیں۔ چراغوے نے کسی صحابی سے درخواست کی، میں نے آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی اس چراغوے کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے گئے۔ آپ اس وقت ایک معمولی سی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چراغوے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھی تو وہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور سوال کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دین حق یعنی اسلام قبول کر لو تو ہم جیسے ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ ہم جیسا کھاؤ گے، ہم جیسا پہنو گے اور ہمارے ساتھ بیٹھو گے۔ چراغوا یہ سب سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، میں ادنی سا چراغوا ہوں اور آپ مسلمانوں کے نبی ہیں اور آپ کے ساتھیوں یعنی اصحاب کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی ادنی اور کوئی اعلیٰ نہیں، سب انسان برابر ہیں۔ اگر کسی کو کوئی برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ چراغوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوا اور وہ آپ کی سادگی اور حسن سلوک کا گرویدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لوٹ جانے کا حکم دیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا لشکر جنگ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن چراغوا واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو مجھے راہ حق دکھایا ہے اور آپ کا اور اصحاب کا ساتھ عطا کیا ہے، اور میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ جب اس چراغوے نے بہت اصرار کیا تو آپ نے اسے جنگ پر لے جانے کے لیے راضی کر لیا، مگر فرمایا کہ پہلے یہ بکریاں اس کے مالک تک پہنچا دو کیونکہ یہ آپ کے پاس امانت ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ انتہائی نازک مقامات پر بھی امانت کے بارے میں کس قدر احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ وہ چراغوا واپس گیا اور یہودی کی بکریاں واپس لوٹا کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو گیا۔ پھر آسمان سے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ 9 مسلم لڑائی میں سب سے آگے تھا۔ وہ کافروں پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ اسلام کی دولت اسے اس قدر ہمت دے رہی تھی کہ وہ کافروں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ آخر کار لڑتے لڑتے یہ 9 مسلم شہید ہو گیا۔ جب مسلمان جنگ جیت چکے تو صحابہ کرام اسے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگرچہ یہ ابھی دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو گئے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام اور آپ کی محبت نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت کی بشارت اس کا مقدر بنی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آپ کی سچی محبت عطا فرمائے اور دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔